علامہ اقبال جب اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان روانہ ہوئے تو یہ 2 ستمبر 1905 کا ایک خوبصورت اور یادگار دن تھا۔ علامہ اقبال جب دلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو خواجہ حسن نظامی اور منشی نظر محمد جیسے دوست استقبال کو موجود تھے۔ ریل سے اتر کر منشی نظر محمد کے مکان پر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر سب دوست مل کر حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے کی سیر کرنے کے بعد نظام الدین اولیاء کے مزار پر پہنچے۔ ابتدائی دعا کے بعد علامہ اقبال نے دوست احباب کو مزار کے باہر صحن میں ٹھہرنے کی ہدایت کی اور تنہائی میں مرشد کی قبر کے قریب بیٹھ کر اپنی مشہور نظم التجائے مسافر پڑھی۔ نظم پڑھنے کے بعد جب باہر تشریف لائے تو دوستوں نے یہی نظم سنانے کی گزارش کی۔ آپ نے درگاہ کے صحن میں بیٹھ کر مزار کی طرف منہ کر کے دوبارہ ایک نہایت درد انگیز اور دلنشین لہجے میں نظم پڑھی۔ سب احباب اور حاضرین بے حد متاثر ہوئے اور بے تحاشا ان کی زبان سے تحسین و آفرین کے کلمات نکلنے لگے۔ ایک محویت کا عالم تھا کہ جس کی تصویر حاضرین کے تصور ہی کھینچ سکتے ہیں۔ درگاہ سے واپس ہو کر خواجہ حسن نظامی صاحب کے مکان پر قیام کیا۔ ولایت نامی نو عمر قوال خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر تھا۔ نو تعلیم تھا مگر خوشگلو اور باطبیعت۔ وہ کچھ گاتا رہا اور وقت نہایت مزے اور کیفیت سے گزرا۔ اس کے بعد شہر کو واپس ہوئے۔ واپسی پر خاتم الشعراء مرزا اسد اللہ خان غالب کی تربت پر حاضر ہوئے۔ وہاں بھی علامہ اقبال غالب کی شخصیت، فکر و فن کے بارے میں سوچتے ہوئے محویت کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیگر دوست بھی حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ 2 بجے کا وقت اور شدید گرمی، تیز دھوپ اور ہوا ندارت، مگر پھر بھی غالب کی قبر کے زیارت کا اثر تھا کہ گھر سے سب لوگ غافل تھے۔ قوال زادے کو عجیب وقت کی سوجی، بولا حضور مرزا غالب کی ایک غزل یاد آئی ہے، اگر اجازت ہو تو سنا دوں۔ سرود بمستان یا دہانیدن کے مصداق، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ قوال غالب کے اشعار گانے لگا۔ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ اڑتی پھرے ہے خاک میری کوئے یار میں، بارے اب اے ہوا حوث بالو پر گئی۔ وہ باد شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھیے بس اب کے لذت خواب سحر گئی۔ اقبال نے جوش محویت میں مرزا صاحب کے مزار کو بوسہ دیا اور سب دوست ایک محویت کے عالم میں مزار سے اٹھ کر واپس روانہ ہو گئے۔